الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ہم لوگ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلى العمامة والخفین، اخرجہ مسلم۔ حدیث نمبر 43 سے دیکھیے 43، حدیث نمبر 43۔ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے اس کی ترجمانی ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پیشانی کے بالوں اور اپنی پگڑی اور اپنے موضعین پر مسح کیا، موضوعوں پر مسح کیا۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے معروف صحابی ہیں۔ غزوہ خندق کے دنوں میں یہ مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ آئے، صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ سن 50 ہجری میں کوفہ ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے۔ بناصیتہ، ناصیۃ کہتے ہیں سر کا اگلا حصہ جہاں سے بال کاٹے جاتے ہیں، یعنی پیشانی سے متصل وہ جگہ جہاں بال اگتے ہیں۔ سر کا ابتدائی حصہ جو پیشانی سے متصل ہوتا ہے، جہاں بال اگتے ہیں، اس کو ناصیۃ کہتے ہیں۔ اور امامہ تو معلوم ہے، اس کپڑے کو کہتے ہیں جو سر پر باندھا جاتا ہے، اور سر پر باندھنے کے لیے اسے کئی بل دینے پڑتے ہیں، یعنی کئی لپیٹیں اس میں ہوتی ہیں۔ اور الخفین، یہ خف کا تسنیہ ہے، یعنی موزے جو چمڑے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ خف اس موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا جاتا ہے، اور خفین کے معنی ہے دو موزے۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے تو اس حدیث سے جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ پیشانی اور اس کے ساتھ پگڑی پر مسح کی تکمیل کرنا جائز ہے، یعنی تھوڑا سا مسح پیشانی یعنی ابتدائی بالوں پر ہوگا، سر کے ابتدائی حصے پر تھوڑا مسح ہوگا، اور اس کے بعد پھر پگڑی پر مسح ہوگا، تو یہ چیز جائز ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے۔ اور اس میں ذرا سی تفصیل میں جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پگڑی پر مسح کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہی ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی کہ کچھ مسح سر پر کیا جائے، یعنی سر کے اگلے حصے پر، پیشانی پر جو بال ہوتے ہیں سر کے ابتدائی حصے پر، اس پر کچھ مسح کیا جائے، اور کچھ پگڑی پر۔ تو اس میں اہل علم کا اتفاق ہے کہ مسح صحیح ہے، کچھ حصہ سر کے بالوں پر ہو اور کچھ حصہ پگڑی پر ہو، تو اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ مسح کی دوسری صورت یہ ہے کہ صرف پگڑی پر مسح کیا جائے، سر کے ابتدائی حصے پر مسح نہ ہو، تو یہ مختلف فی ہے۔ جمہور، جن میں ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس وقت مسح نہیں ہوتا۔ میں نے پہلی صورت تو یہ بیان کی کہ سر کے ابتدائی حصے پر کچھ مسح ہو، پھر باقی پگڑی پر ہو، تو اس کے جواز میں سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اگر صرف پگڑی پر مسح کیا جائے تو ائمہ ثلاثہ اور جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ مسح نہیں ہوتا۔ لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے سر پر مسح کرتے تھے، یعنی سر پر کوئی چیز نہیں ہوتی، ننگے سر پر مسح کرتے تھے، یہ ایک صورت ہوتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی آپ پگڑی باندھے ہوتے تو کبھی پگڑی پر اور کبھی پیشانی کے ابتدائی بالوں پر آپ مسح کرتے تھے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پگڑی پر مسح کرتے تھے۔ یہ
اس تفصیل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف پگڑی پر مسح کرنا یہ جائز ہے، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور بعض دیگر احادیث سے بھی یہ کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ تو راجح بات یہی ہے کہ صرف پگڑی پر بھی اگر مسح کیا جائے تو یہ جائز ہے، اور اس کے علاوہ بعض صحابہ جیسے ابو بکر، عمر اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اور بعض دیگر صحابہ سے بھی صرف پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے۔ جب پگڑی پر مسح کی ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پگڑی کو کھولنے کے بعد پھر اس کو باندھنا بہت مشکل ہوتی ہے، تو مشقت ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے پگڑی پر مسح کرنے کو جائز قرار دیا گیا۔ راجح بات یہی ہے کہ صرف پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن اگر آدمی اختلاف سے نکلتے ہوئے پگڑی پر مسح کرنے کے ساتھ ساتھ سر کے ابتدائی حصے پر بھی مسح کر لے تو یہ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر صرف پگڑی پر مسح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورتیں جو دوپٹہ باندھتی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ ان کے سر اور ان کے گلے میں باندھا ہوتا ہے، تو اس کے کھولنے میں اگر مشقت ہوتی ہو تو اس پر مسح کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں۔ تو عورتوں کی دوپٹے پر بھی اگر اسے کھولنے اور باندھنے میں مشقت ہوتی ہو اور وضو کرتے وقت عورت نے اسے پہنا ہوا ہو تو اس صورت میں اسے اپنا دوپٹہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے دوپٹے پر مسح کر سکتی ہے۔ دوسری جو بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسح علی الخفین مشروع ہے، یعنی خفین پر مسح کرنا یہ مشروع ہے۔ اس کے جو دیگر مسائل ہیں خفین پر مسح کرنے کے وہ انشاءاللہ دیگر حدیث میں آئے ہیں، لیکن اس حدیث سے جتنی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وان جابر رضی اللہ عنہ فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابدؤوا بما بدأ اللہ به اخرجہ النسائی هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حج کی کیفیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت بیان کرتے ہوئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آغاز اسی طرح کرو، شروع اسی طرح کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، شروع اسی طرح کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ نسائی نے اس کو روایت کیا اسی طرح لفظ امر کے ذریعے، یعنی ابدؤ کے ذریعے کہ شروع کرو، وہیں سے شروع کرو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ تو یہ امر ہے ابدؤ کے الفاظ میں، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ یہی حدیث صحیح مسلم میں خبر کے الفاظ میں ہے، یعنی نبدؤ کے ساتھ، یعنی نبدؤ بما بدأ اللہ بہ، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، پہلے مضارع کا صیغہ اس میں استعمال کیا گیا کہ ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ تو یہ حدیث صیغہ امر کے ساتھ بھی ہے جیسا کہ یہاں ہمارے سامنے ہے، اور یہ انشاء ہے، اس کو انشاء کہتے ہیں، اور دوسری صیغہ اور دوسری خبر کی صورت میں بھی ہے، یعنی فعل مضارع کے ساتھ نبدؤ، معنی ایک ہی ہوگا، البتہ وہ صیغوں کا اختلاف ہے، اس کی وجہ سے بلاغت میں فرق ضرور آتا ہے، لیکن وہ اس کا موقع نہیں ہے کہ وہ کیا فرق آتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ جب آگے نحو اور بلاغت کی کتابیں آگے پڑھیں گے تو وہ چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ اس حدیث کے راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، مشہور اور کبار صحابہ میں سے ہیں، اور ان کی تاریخ وفات میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 47 میں، ایک قول یہ ہے کہ 97 میں مدینے میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینے میں سب سے آخر میں وفات پانے والے یہی صحابی ہیں۔ اس حدیث کی تفصیل کی طرف آئیے، یہ ایک طویل حدیث ہے جو کتاب الحج میں بیان کی گئی ہے، اور اس کتاب میں بھی یعنی بلوغ المرام میں بھی اس تفصیل کے ساتھ یعنی یہ طویل حدیث کتاب الحج میں آئے گی۔ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے اس میں اشارہ صفا اور مروہ کی سعی کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے اور آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لی،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کی طرف آگے بڑھے تو آپ نے یہ صحابہ کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے شروع کیا تم وہاں سے شروع کرو، یا ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں کس سے آغاز کیا؟ صفا سے آغاز کیا. تو آپ کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں صفا سے آغاز کیا ہے اپنے کلام میں، تو اس لیے ہم طواف کا سعی کا آغاز بھی صفا سے کریں گے. پہلے صفا سے آغاز کریں گے اور اس کے بعد مروہ کی سعی کریں گے. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب میں اس لیے جمع کیا ہے، اس لیے لائے ہیں وہ یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اس حدیث کا تعلق صرف صفا اور مروہ کی سعی سے نہیں ہے، سعی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا لفظ عام ہے، اس سبب کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صفا اور مروہ کے سعی کی موقع پر بیان فرمائی تھی، لیکن یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے الفاظ میں عمومیت پائی جاتی ہے. اور فقہ کا اصول یہی ہے کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوگا، سبب کا نہیں ہوگا. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح صفا سے آغاز کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہم سعی کا آغاز بھی صفا سے کرتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وضو کا ذکر کیا، یا ایھا الناس اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، کہ اے لوگوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یعنی نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے آغاز کیا؟ چہروں سے آغاز کیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح وہاں چہرے سے آغاز کیا تو یہاں بھی وضو کا آغاز اسی طرح کریں گے کہ پہلے چہرہ دھوئیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے کوہنیوں تک دھوئیں گے، پھر سر کا مسح کریں گے، پھر اپنے پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھوئیں گے. یہ اشارہ ہے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو میں کس سے آغاز کیا، ہم وضو کا آغاز بھی اسی چیز سے کرتے ہیں. ایک بات تو یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ شریعت میں اعتبار لفظ کی عمومیت کا ہوتا ہے، سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کی کوئی دلیل ہو. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہمیں بھی اسی سے آغاز کرنا چاہیے. اور تیسری اور اہم بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ وضو کے اعضاء کو دھونے میں ترتیب ضروری ہے. وضو کے اعضاء کو دھونے میں ترتیب ضروری ہے. ترتیب یعنی وہ جو وضو کے ارکان ہے، ارکان کی ترتیب. وضو کے ارکان چار ہی ہیں جو قرآن مجید کی آیت میں ہیں، یعنی اپنے چہرے کو دھونا، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور اپنے سر کا مسح کرنا، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا. یہ چار ہیں. پانچواں جو رکن ہے وہ ترتیب ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اس حدیث سے بھی اور خود آیت کا جو نظم بیان ہوا ہے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے. لہذا اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں وضو کے ارکان کا ذکر فرمایا ہے اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب کو یعنی وضو میں اعضاء کے دھونے کی ترتیب کو یہ وضو کے ارکان میں شامل کیا ہے. تو وضو کا پانچواں رکن ہے اعضاء وضو کو ترتیب سے دھونا. قرآن مجید کی آیت میں ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی آیات میں ہمیں یہ بات اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے چہرہ دھونے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ہاتھ دھونے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد سر کا مسح کرنے کا ذکر فرمایا، پھر پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونے کا ذکر فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعضاء جو دھوئے جاتے ہیں ان کے درمیان میں ایک ایسے وضو کا ذکر فرمایا جس کا مسح کیا جاتا ہے. ورنہ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء کا ذکر کرتے تھے جو دھوئے جاتے ہیں، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر، ان کا پہلے ذکر کیا جاتا، پھر آخری میں جو ہے سر کے مسح کا ذکر کیا جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں باوجود یہ کہ پیروں کو دھونا چاہیے لیکن اس سے پہلے سر کے مسح کا ذکر فرمایا.
تو یہ جو نظم ہے قرآن مجید کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی لیے وہاں رکھا گیا سر کے مسا کو درمیان میں، ایسے اعضاء کے درمیان میں جن کو دھویا جاتا ہے، سر کے مسا کو اسی لیے شامل فرمایا گیا کہ وہاں ترتیب مقصود ہے۔ تو قرآن مجید کے نظم سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو میں ترتیب یہ وضو کے ارکان میں سے ہے، اور اسی طرح اس حدیث سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی حدیث کی طرف آئیے، وعنہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقیہ، اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے اچھی طرح پانی ڈالتے، ادارہ مانے پانی ڈالتے یا پانی بہاتے اچھی طرح۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس حدیث کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ کہ آدمی کو اعضائے وضو کے دھونے کے سلسلے میں اس بات کا اچھی طرح اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی عضو خشک نہ رہے، اس کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اس لیے اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا مقام جہاں پانی سب سے آخر میں پہنچتا ہے، ہم اپنے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، اس کے بعد جب پانی کو جو ہے اپنے پورے ہاتھ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کونیاں اس کا آخری حصہ ہے، تو بہت ممکن ہے کہ آدمی اگر اچھا اہتمام نہیں کرے گا تو آخری حصے تک پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس بات کا اہتمام کرے کہ ہمارے اعضائے وضو جس پر ہم وضو کرتے ہیں تو ان میں آخری حصے تک بھی پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اخرجہ احمد وابو داود وابن ماجہ باسناد ضعیف، وللترمذی عن سعید بن زید وابی سعید نحوہ، وقال احمد لا يثبت فیہ شیء۔ ترجمانی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جس نے وضو کا آغاز کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، وضو کا آغاز کرتے وقت جس نے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، لیکن ضعیف سند کے ساتھ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سعید ابن زید اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں، یعنی جتنی حدیث اس سلسلے میں آئی ہیں وہ ساری ضعیف ہے، جیسا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس حدیث کے ضعف یا حسن ہونے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس سلسلے میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو گزر چکا، وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں، لیکن چونکہ اس کے مختلف طرق ہیں اور اس کے شواہد بہت ہیں، اس کی بنیاد پر بعض حفاظ نے مثلا حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے، اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے۔ گویا اس حدیث کے صحت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم اسے ضعیف کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے سارے طرق ضعیف ہیں، اور بعض اہل علم نے اس کے کثرت طرق اور کثرت شواہد کی بنیاد پر اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو بہرحال آپ عبارت پر غور کیجئے کہ لا وضو نہیں ہوتا، تو اس میں وضو کامل نہیں ہوتا یا وضو صحیح نہیں ہوتا، دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں۔ میں صرف آغاز میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لا وضو نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ وضو صحیح نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ وضو کامل نہیں ہوتا، یہ دونوں مفہوم نکل سکتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی عبارت ہوتی ہے تو اس میں وہ نفی صحت پر دلالت کرتا ہے، نفی کمال پر نہیں۔ نفی کمال کے لیے پھر کوئی دلیل چاہیے، کیونکہ کلام میں اصل جو ہوتا ہے وہ اس کے صحت کی نفی ہوتی ہے۔ لا وضو صحیح نہیں ہوتا، اگر حدیث کا ہم یہ مفہوم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو یہ واجب ہے، وضو واجب ہے
बिस्मिल्लाह कहना ये वाजिब है वुदू के लिए। अगर हम ला वुदूआ इबारत के जाहिर जो मफहूम निकलता है, उस मफहूम को अगर हम लेते हैं कि वुदू सही नहीं होता, जो शख्स शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, तो इसका मफहूम यही हुआ कि वुदू के आगाज में बिस्मिल्लाह कहना ये वाजिब है, और जो शख्स अमदन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता उसका वुदू नहीं होता। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का यही कौल है। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अगरचे कि इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह कहना ये वाजिब है। अइम्मे सलासा कहते हैं कि बिस्मिल्लाह कहना ये मसनून है, ये वाजिब नहीं है। क्योंकि एक तो ये हदीस ज़ईफ है, जैसा कि अहले इल्म के तबके ने इसे ज़ईफ कहा, और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि ला वुदूअ का मतलब ये है कि वुदू सही नहीं होता, वुदू सही नहीं होता, ये मतलब नहीं है। अइम्मे सलासा यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ये कहते हैं कि वुदू के आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब नहीं है बल्कि मसनून है। और जहां तक ये हदीस है इसे वो ज़ईफ कहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इस हदीस को सही मान भी लिया जाए तो वो कहते हैं कि ला वुदूअ का मतलब ये है कि वुदू कामिल नहीं होता, वुदू कामिल नहीं होता, यानी वुदू हो जाता है लेकिन चूंकि उसने सुन्नत को छोड़ दिया तो इसलिए उसमें कमाल मौजूद नहीं रहता। और उसकी वजह वो ये बयान करते हैं, अइम्मे सलासा रहमहुल्लाह, उसकी वजह ये बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीगर बहुत से सहाबा ने वुदू की कैफियत बयान की है, लेकिन अक्सरियत ने बिस्मिल्लाह का जिक्र नहीं कहा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाद सहाबा को वुदू करना सिखाया, लेकिन उसमें आपने उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए नहीं कहा। तो उन हदीस की रोशनी में वो कहते हैं कि यहाँ ला वुदूअ का मफहूम ये होगा कि वुदू कामिल नहीं होता, वुदू कामिल नहीं होता। अगरचे के दलाइल के एतबार से यही कौल राजे है, लेकिन जैसा कि अक्सर इस बात का जिक्र किया गया कि आदमी को इख्तिलाफ से बचने के लिए जो मसलक एहतियाती होता है वो इख्तियार कर लेना ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि वुदू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने के तो सब कायल हैं, लेकिन बाद अहले इल्म कहते हैं कि वाजिब है, बाद अहले इल्म कहते हैं कि मसनून है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। तो एहतियात इसी में है कि बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए। अगर भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद रहे तो आदमी को बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। और अगर इंसान हम्माम में वुदू कर रहा है तो जहां तहारत का मकाम है वही ऐसा मकाम है जहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता, लेकिन वो तहारत के मकाम से बाहर, जैसा कि आमतौर पर यहाँ बने हुए हैं कि आदमी तहारत के मकाम अलग है, यानी क़ज़ाए हाजत का मकाम अलग है, उसके बाद फिर बाहर आकर वुदू के लिए मकाम बनाया गया है। अगर चूंकि वो हम्माम के अंदर ही है लेकिन वो क़ज़ाए हाजत के मकाम से अलग है, तो वहां तो वो जिक्र कर सकता है, तो वहां तो बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो क़ज़ाए हाजत का जो मकाम है वही अगर वुदू की जगह भी है तो उसे दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। उस वक्त उसे बुलंद आवाज से पढ़ने के बजाय दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि बाहर आएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे फिर अंदर जाएंगे, ये तकल्लुफ है, उसे इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजे कौल यही है कि वुदू के आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना उसके लिए मसनूनी है, और अगर वो दिल में पढ़ ले तो इंशाअल्लाह काफी हो जाएगा, जैसा कि अहले इल्म ने इस बात का जिक्र किया है। इसके बाद की हदीस है वान तलहा इब्न मुसर्रिफ अन अबीही अन जद्दिही रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़सिलु बैन अल-मज़मज़ति वल इस्तिंशाक़, अख़रजहु अबू दाऊद बिइस्नादिन दईफ़। तलहा इब्न मुसर्रिफ रहमहुल्लाह अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप कुल्ली और नाक के लिए अलग अलग पानी लेते थे। यफ़सिलु माने तफरीक करते थे, अलग अलग पानी लेते थे। बैनल मज़मज़ती कुल्ली के लिए, वल इस्तिंशाक़ी और नाक में पानी डालने के लिए। अख़रजहु अबू दाऊद बिइस्नादिन दईफ़, इस हदीस को अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ सनद के साथ रिवायत किया है। मुसर्रिफ ये ताबी हैं, वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं। उनके दादा सहाबी हैं, अलबत्ता उनके वालिद मजहूलुल हाल हैं, यानी उनकी हालत अइम्मा को नहीं मिली, तो इस वजह से इस हदीस में ज़ौफ़ पाया जाता है। एक और वह सबब भी है जिसका अहले इल्म जिक्र करते हैं, उस वजह से ये हदीस ज़ईफ़ है। तो इस हदीस से जो बात मालूम होती है वो ये कि वुज़ू
کرتے وقت یعنی وضو میں کلی کے لیے الگ چاہیے، یعنی 3 مرتبہ آدمی اپنے چلو میں پانی لے، 1 2 3 اور 3 مرتبہ کلی کر لے. جب کلی سے فارغ ہو جائے تو پھر 1 2 3 مرتبہ الگ الگ وہ اپنے ہاتھ میں پانی لے اور ناک میں داخل کرے، اس کو استنشاق کہتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی ناک جھاڑ لے. تو اس حدیث سے کلی کے لیے الگ اور ناک کے لیے الگ پانی لینا ثابت ہے. جبکہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث آئی ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی چلو سے ناک اور منہ میں یعنی کلی کے لیے منہ میں پانی لینا چاہیے. ایک ہی چلو سے یعنی ایک ہی چلو میں پانی لیں گے، تھوڑا سا پانی، جتنا بھی پانی منہ میں کچھ ڈالیں گے اور کچھ پانی اسی کے ساتھ ناک میں چڑھا لیں گے. یہ دونوں کیفیت آئی ہیں، یعنی کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالنے اور پھر استنشاق کے لیے ناک میں پانی ڈالنے کی 2 کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت تو وہ ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ مستقل طور پر کلی الگ کریں گے اور پھر مستقل طور پر پانی الگ ڈالیں گے، استنشاق الگ کریں گے، مستقل طور پر مضمضہ اور مستقل طور پر استنشاق. لیکن دوسری کیفیت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں اور ان کو ایک ہی ساتھ پانی لیں گے. ایک چلے میں پانی لیں گے اور کچھ اپنے منہ میں لیں گے کلی کرنے کے لیے اور کچھ اپنے ناک میں چڑھا لیں گے استنشاق کے طور پر. یہ دوسری کیفیت ہے. تو اس حدیث میں یہ کیفیت بیان کی گئی ہے. دوسری جو کیفیت ہے وہ اس کے بعد والی احادیث میں ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہے جو اس کے بعد ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ فی صفۃ الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، اخرجه ابو داود والنسائی. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے بیان کے بارے میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. آپ کلی اور ناک میں پانی اسی ہاتھ سے داخل کرتے تھے جس سے پانی لیتے تھے. یہاں ینسرو سے معنی استنشاق ہے، یعنی ناک میں پانی ڈالنا. الفاظ پر غور کیجئے کہ ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، آپ نے کلی کی اور ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالا. یمضمض وینثر، کلی ناک میں منہ میں پانی ڈالتے تھے وضو کے لیے اور ناک میں پانی ڈالتے تھے استنشاق کے لیے، جس کو یہاں استنثار کہا گیا ہے. استنشاقی یہاں مراد ہے اسی ہتھیلی سے جس سے آپ ساتھ پانی لیتے تھے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چلو میں جب پانی لیں گے تو کچھ پانی اپنے منہ میں ڈالیں گے، کلی کریں گے اس کو، اور کچھ پانی اپنے ناک میں ڈالیں گے. یعنی ایک ہی وقت پر کچھ پانی اپنے منہ میں لیں گے، کچھ پانی اپنے ناک میں چلا لیں گے. کلی کا پانی تھوک دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ پانی لیں گے. تو دوسری مرتبہ اسی طرح گے، کلی کا پانی تھوک دیں گے. تیسری مرتبہ جب لیں گے تو کلی کا پانی تھوک دیں گے اور اس کے بعد پھر اپنی ناک جھاڑ لیں گے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی چلو پانی منہ اور ناک دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ہاتھ سے کرتے تھے؟ تو نسائی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں اور ناک میں پانی اپنے دائیں ہاتھ سے داخل کرتے تھے اور بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑتے تھے. ناک جو جھاڑنے کا کام ہے وہ بائیں ہاتھ سے ہوتا ہے اور پھر پانی لینے کا جو کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے. اس حدیث سے جو کیفیت معلوم ہوتی ہے مضمضہ اور استنشاقی، اس کے بعد والی حدیث سے بھی وہی کیفیت معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فی صفۃ الوضوء ثم ادخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، متفق علیہ. عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے سلسلے میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی چلو سے. آپ نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا. دیکھیے ادخل یدہ، آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا، کس میں ڈالا؟ پیالے میں، برتن میں پانی لینے کے لیے. فمضمض واستنشق من کف واحد، ایک ہی ہتھیلے سے، ایک ہی چلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں اور پھر استنشاق کے لیے اپنی ناک میں پانی ڈالا. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیا. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. اس سے پہلے یہ حدیث اور اس کے اوپر جو حدیث گزری، یہ حدیث جو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس کے اوپر جو حدیث گزری وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ دونوں حدیثیں ایک ہی کیفیت کو بیان کرتی ہیں، وہ یہ کہ ایک ہی چلو میں پانی لیں گے
اور وہ اپنے منہ میں اور اپنے ناک میں چرائیں گے. اور ان دونوں احادیث سے پہلے جو حدیث گزری ہے جو کہ طلحہ ابن مصرف رحمہ اللہ سے روایت ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو کے لیے وضو کلی کے لیے الگ پانی لیں گے، مستقل طور پر کلی الگ کریں گے 3 مرتبہ، اور مستقل طور پر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیں گے. اب یہ دو حدیثیں ایک دوسرے کے بظاہر اس میں تعارض معلوم ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا. ظاہر میں تعارض لگ سکتا ہے، لیکن پھر اس تعارض کو دور کرنے کے اہل علم نے طریقے بیان کیے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ اس حدیث کی بات بھی صحیح ہو، اس حدیث کی بات بھی صحیح ہو. یہ بہت ہی ماہر اہل علم کا کام ہوتا ہے، وہ اس پر غور کرتے ہیں. تو جب بظاہر کوئی تعارض، کوئی اختلاف معلوم ہو تو اہل علم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں جمع کرنے کی کوئی صورت ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہو، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہو. تو اس معاملے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر درست ہیں، تو گویا اختیار دیا گیا ہے کہ آدمی چاہے تو 3 مرتبہ الگ سے چلو، الگ سے مستقل طور پر 3 مرتبہ اپنے کلی کرے، اپنے منہ میں پانی ڈالے اور کلی کرے، اور پھر مستقل طور پر وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، اس کے بعد ناک جھاڑ لے. یا پھر یہ کہ وہ ایک ہی چلو سے اپنے منہ میں کلی کے لیے اور اپنے ناک میں استنشاق کے طور پر پانی ڈالے. یہ دونوں چیزیں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دونوں جگہ اپنی جگہ درست ہیں، تو گویا اختیار دیا گیا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی کبھی اس کو اختیار کرے، کبھی اس کو اختیار کرے. بعض اہل علم کہتے ہیں کیونکہ تعارض دور کرنے کے سلسلے میں پہلا جو اصول ہے وہ یہی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں دونوں پر عمل ہو سکے. اور جب دیکھیں کہ دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا، دونوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے، تو اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں تاریخ ہمیں معلوم ہے، تاریخ کیا اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کون سا عمل پہلے تھا، کون سا عمل بعد میں تھا، خود اس حدیث سے معلوم ہو یا کسی صحابی سے اس کا ذکر ہو. اگر معلوم ہوتی ہے تو پھر ناسخ اور منسوخ کا طریقہ اختیار کریں گے. جو بعد کا عمل ہے ہم اسے ناسخ کہیں گے، اور جو پہلا عمل ہے اس کو ہم منسوخ کہیں گے. جب یہ بھی نہ معلوم ہوتا ہو تو اس کے بعد راجح اور مرجوح کا طریقہ اختیار کریں گے کہ کون سا راجح ہے. تو اس حدیث میں نے یہ کہا کہ بعض اہل علم نے جمع کا طریقہ اختیار کیا ہے، لیکن بعض اہل علم نے راجح اور مرجوح کا طریقہ اختیار کیا ہے. ظاہر ہے کہ جو پہلی حدیث ہے جس میں مستقل طور پر کلی اور مستقل طور پر استنشاق کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو رتبے میں سب سے بلند ہیں اس کے خلاف ہے. تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کو ترجیح دیں گے، اور اس لیے بھی کہ بہت سے جو احادیث آئی ہیں جس میں صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ بھی جو دیگر کتب حدیث میں ہیں ان میں بھی یہی کیفیت بیان کی گئی ہے. زیادہ تر جو کیفیت بیان کی گئی کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی وہ یہی ہے کہ ایک ہی چلو کے ذریعے کلی منہ میں پانی ڈالا جائے کلی کے لیے اور ناک میں پانی چڑھا جائے استنشاق کے طور پر. تو یہ راجح ہے، یہ راجح ہے. اچھا، یہ علم کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ چوتھی کیا صورت ہوتی ہے اگر ہم راجح اور مرجوح کی بھی کوئی صورت نظر نہ آئے. تو چوتھی کیا صورت ہوتی ہے وہ یہ کہ اہل علم توقف اختیار کر لیتے ہیں، اور ایسی کوئی مثال اہل علم نے نہیں دی. یعنی کہ قرآن اور حدیث میں ان میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس میں نہ ہم انہیں جمع کر سکتے ہوں، اور نہ ہی انہیں ناسخ اور منسوخ قرار دے سکتے ہوں، اور نہ ہی راجح اور مرجوح قرار دے سکتے ہوں. کیا ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے؟ تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے. اگرچہ کہ چوتھا اصول یہی ہے کہ اس میں توقف اختیار کریں گے، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے بعد کی حدیث کی طرف آئیے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك اخرجہ ابو داود والنسائی. انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جس کے پاؤں کی ناخن برابر جگہ پر پانی نہ پہنچا تھا، یعنی وہ جگہ خشک رہ گئی تھی. آپ نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ اور اچھی طریقے سے وضو کرو. ناخن کے برابر کا اتنا حصہ، جتنا ناخن تھا اتنا حصہ خشک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور وضو کرو. اخرجہ ابو داؤد والنسائی، ابو داؤد اور نسائی نے اسے روایت کیا ہے.
اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سارا پاؤں دھونا فرض ہے، سارا پاؤں دھونا فرض ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ پاؤں کا جتنا حصہ خشک رہ گیا اس کے لیے آگ ہے، تو اس میں وعید بھی ہے، تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دھونا فرض ہے۔ لہذا وضو کے اعضاء میں کوئی بھی عضو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا بھی کوئی حصہ خشک ہو جائے، اس لیے آدمی کو اپنے اعضاء پر پانی پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے رگڑنا بھی چاہیے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے بلکہ سارے حصوں پر پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے، جیسے سارا پاؤں دھونا فرض ہے یہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعضاء وضو کو پانی پہنچانا واجب ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ جیسے پاؤں کا حکم ہے اسی طرح ہاتھ اور چہرے کا بھی حکم ہونا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جاہل اور عمدن کرنے والا عامد دونوں برابر ہیں، یعنی جو مسئلے سے واقف نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جو اس مسئلے سے واقف نہیں تھے اور تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو معلوم نہیں تھا اس لیے اب تو تم پڑھ لو لیکن آئندہ سے خیال رکھو، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے ان کو بھیجا واپس کہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جاہل ہوں یا پھر عمدن کرنے والے ہوں، جو لا علم ہے اس مسئلے کو نہیں جانتے وہ اور وہ دونوں برابر ہیں۔ اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو اس صورت میں اسے پھر سے کامل وضو کرنا ہوگا، کامل وضو کرے یا وضو کا اتنا حصہ ہوئے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آگے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالسعی الى 5 امداد متفق علیہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو اور ایک سا یعنی 4 مد سے 5 مد پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو 1 مد پانی سے اور غسل 1 سا سے یا پھر 5 مد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ یہ حدیث یعنی اس معنی کی حدیث گزر چکی ہے اور وہاں اس بات کا ذکر ہو چکا کہ مد ایک پیمانہ ہے جس میں 2 رتل یا 1 رتل اور 3/4 رتل پانی سماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رتل وغیرہ بھی آج کل عمل میں نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تو آج کل کے حساب سے 600 گرام، 1 مد میں 600 گرام ہوتا ہے اور 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں، تو آپ 6 کو 4 سے ضرب دیجئے 24 یعنی 2.5، تو 1 سا میں 2.5 یہ جو ہے 1 سا ہے۔ اور 5 مد کا بھی ذکر آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا کے مطلب یہ ہے کہ 4 مد سے یا پھر 5 مد سے، تو 1 مد پانی یعنی 600 گرام پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تھے اور 4 مد یا پھر 5 مد پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے تھے۔ اگر مد کو ہم یہ سمجھنا چاہیں اور آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمیوں کی 2 ہتھیلیوں بھر جب وہ انہیں کھولے، پھیلا کر کھولے، یعنی پانی تو اسے اپنے ہتھیلیوں کو تھوڑا سا اوپر کرنا پڑے گا تاکہ پانی اس کے پاس رکے، لیکن مد جو ہے ایک عام آدمی کے دونوں ہتھیلیوں میں جتنا سامان آتا ہے وہ مد کہلاتا ہے، یہ 1 مد ہے۔ اور 4 مد 1 سا یعنی 4 مد یعنی 4 مرتبہ اس ہتھیلی کا پانی اگر ہم جمع کریں گے، ہتھیلی میں پانی بھر کر یا کچھ اناج بھر کر، 5 مد کا مطلب یہ ہوا کہ 5 مرتبہ ہم اس کو جمع کریں گے۔ امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان حدیث سے پانی کی مقدار متعین کرنا مقصود نہیں ہے۔ بہت سے اہل علم اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ پانی استعمال کرنے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات تو صحیح ہے، اسراف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسراف غلط ہے، یہاں تک کہ وضو اور غسل جو کہ ہمارے شرعی عمل ہیں ان میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس حدیث سے وہ مفہوم نہیں نکلتا، اس حدیث سے وہ مفہوم نہیں نکلتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حدیث سے پانی کی مقدار متعین کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اتنے پانی سے وضو یا غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو اگر آدمی کو وضو کے لیے اس سے زائد پانی لگتا ہے وہ اس کی ضرورت ہے، اور غسل کے لیے بھی اس سے زائد پانی لگتا ہے 4 مد
یا 5 مد سے بھی زیادہ لگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز آدمی کو وضو اور غسل کرنا ہے، پانی کی مقدار متعین کرنا نہیں ہے۔ اسراف کے بغیر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے سکتا ہے۔ تو یہاں اسی لیے بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ وضو کے لیے کم از کم پانی کی مقدار 1 مد ہے۔ تو گویا بعض اہل علم سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ 1 مد سے کم پانی میں اگر کوئی شخص وضو کرے گا تو اس کا وضو گویا نہیں ہوتا۔ تو یہی بات نہیں ہے کہ وضو میں پانی کم لینا چاہیے، بلکہ یہ بات بھی ہے کہ آدمی کو وضو کے لیے کم سے کم 1 مد پانی لینا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض اہل علم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ غسل کے لیے کم سے کم پانی کی مقدار 1 سا ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غسل کے لیے اگر وہ 1 سا سے بڑھ کر یعنی 4 مد کے بجائے 5 مد پانی لیتا ہے تب بھی وہ اسراف نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ضرورت کے تحت ہی اس سے زائد پانی بھی لیتا ہے اسراف کیے بغیر تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان کے لیے وضو اور غسل یہ ضروری ہے، پانی کی مقدار متعین کرنا اس حدیث کا مقصد نہیں ہے، لیکن اسراف کرنا یہ شریعت کے بنیادی احکام میں سے ہے، یعنی شریعت کے مقاصد میں سے ہے، اور شریعت نے باقاعدہ اس کی تاکید کی ہے۔ لہذا اسراف سے بچتے ہوئے آدمی اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس باب کی آخری حدیث ہے اور اس پر ہم اپنے درس کو ختم کریں گے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايهما شاء، اخرجه مسلم والترمذی وزاد اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جب وہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نیز میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر یہ کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اب وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو، یعنی کوئی بھی شخص ہو یہ دعا پڑھے اس کے لیے جنت کے وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ چاہے جس دروازے سے داخل ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا لیکن اس اضافے کے ساتھ، اور یہ اضافہ بھی صحیح ہے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے اور پاک رہنے والوں میں کر دے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تعالیٰ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں اور پاک رہنے والوں میں شامل کر دے۔ فتحت کے الفاظ ہیں، دیکھیے الا فتحت، مگر یہ کہ اس کے لیے کھول دیے گئے، یہ صیغہ ماضی کا استعمال کیا گیا، جبکہ وہ قیامت کے دن کھولے جائیں گے، یہ دروازے تو اس کے لیے قیامت کے دن کھولے جائیں گے، لیکن یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ کھول دیے گئے۔ تو ماضی کے صیغے سے تعبیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے، یعنی یہ چیز ایسی ہو گیا واقع ہو چکی ہے، تو اس لیے اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا گیا تاکہ اس کے یقینی ہونے کو تعبیر کیا جائے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو کے بعد اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے، وضو کے بعد اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، لہذا اس نے بندوں کو ایسے اعمال بتائے ہیں جو بظاہر بہت معمولی لگتے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب غیر معمولی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندوں کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ انہیں جنت میں داخل کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا راستہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے وضو کرنے کے بعد۔ اگر کسی کو اگر یاد نہیں تو اسے چاہیے کہ یاد کر لے، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت اس دعا کے پڑھنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو۔ انسان روز کم سے کم 5 مرتبہ وضو کرے لیکن وہ اس دعا کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم ہوتا رہے تو واقعی بڑی محرومی ہے۔ اگر اسے یاد نہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے موبائل میں اسے محفوظ کر لے، جب بھی وضو کرے تو اسے پڑھتا رہے تو خود بخود سے یاد ہو جائے گی، چند دنوں کے بعد زبانی اسے یاد ہو جائے گی۔ تو یہ فضیلت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آدمی اس کا سختی سے اہتمام کرے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ بعض عوام میں یہ بات معروف ہے کہ شہادت دیتے ہوئے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کریں گے، تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں، ایسی کوئی بات ثابت، صرف دعا کا پڑھنا ہے،
انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، دعا کا پڑھنا ثابت ہے۔ یہاں ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔